الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف من يؤمن بآيات ربه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہر آدمی کی چاہت ہے اور خواہش ہے کہ اس کے احوال درست رہے، اس کے احوال درست رہے، اس کے حالات اچھے رہے، آج کی بھی اور کل کی بھی، یہ زندگی بھی اچھی ہو، آنے والی زندگی بھی اچھی ہو۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے اصلاح احوال ہوں، اس کے حالات، اس کے احوال اچھے ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اچھے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اصلاح احوال کا اور حالات کے درست ہونے کا جو راستہ بتایا ہے، مسلمان اسے بھول گیا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ احوال درست ہوں گے جب اعمال درست ہوں گے۔ آج ہر شخص کو اصلاح احوال کی تو فکر ہے، ہر شخص کو اصلاح احوال کی تو فکر ہے کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، مشکلات دور ہو جائیں، احوال اچھے ہو جائیں، لیکن آج اصلاح اعمال کی کسی کو فکر نہیں۔ اس لیے غریب جھونپڑی میں پریشان ہے اور امیر کوٹھی میں پریشان ہے، مزدوری کرنے والا بھی پریشان ہے اور صنعتکار اور فیکٹری والا بھی آج پریشان حال ہے۔ پسماندہ دنیا کا انسان بھی پریشان ہے اور ترقی یافتہ دنیا کا انسان بھی بدحال ہے، کہ ہر ایک کو یہ فکر تو ہے کہ احوال ٹھیک ہو جائیں۔ اصلاح احوال کے لیے تو ہر ایک پریشان ہے، احوال ٹھیک نہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے قرآن نے بتایا کہ اصلاح احوال کا تعلق اصلاح اعمال سے۔ اللہ نے سعادت اور شقاوت کو اعمال سے جوڑا ہے۔ ہر عمل کا اللہ نے ایک رد عمل رکھا ہے۔ اچھے عمل کا بھی رد عمل آئے گا اور برے عمل کا بھی رد عمل اور ریئیکشن آئے گا۔ اپنے احوال سب اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے اعمال سب اچھے کرنے کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ میرے عزیزو، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اعمال کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ اعمال سے، ہمارے احوال سے کیا تعلق؟
ہمارے حالات کا تعلق تو ہماری دکان سے ہے، ہماری فیکٹری سے ہے، ہمارے کارخانوں سے ہے، ہماری مہنگائی سے ہے، ہمارے حکومت سے ہے، ہمارے حالات جسے کہیں کہ مادی چیزوں سے ہے، مادی اسباب سے ہے، پیسے سے ہے، دولت سے ہے، مادی حالات سے ہے۔ اعمال سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذہن خراب ہو گیا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے احوال کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے بھی خطرے کی بات یہ ہے، عقیدہ تو ہے کہ اعمال کے اچھے اور برے کا بدلہ آخرت میں ملے گا، عقیدہ تو ہے، لیکن عملاً سمجھتے ہیں اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عملاً یہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ کوئی باپ اپنے بیٹی کی نافرمانی دیکھ کر وہ زندگی کو خراب اپنی آنکھوں سے دیکھے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ 20-30 سال اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں دیکھنا چاہتا، کہ اس لیے کہ اس 20-30 سال پر اگلے 40 سال کی زندگی بننے کا تعلق ہے۔ تو بتائیے کوئی باپ ایسا ہے جو اس 30 سال کی اس کو زندگی خراب کر دے؟ کیونکہ ایمان ہے نا کہ اس 30 سالہ 20 سالہ تعلیم کا اور اس زندگی کا تعلق اگلی 40-50 سال سے، نہ اپنے بیٹی کی زندگی خراب کرتا ہے، نہ بچی کی زندگی خراب کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہے کہ اگلی 40-50 سال کی زندگی کا تعلق اس 20-25 سال سے۔ خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے، کسی طرح اسے پڑھاتا ہے، کسی طرح اسے سکھاتا ہے، اور یہ پڑھاتا سکھاتا ہے صرف اس لیے کہ اگلی 40 سال 50 سال کی زندگی کا تعلق اس سے۔ اور اگر مسلمان کا واقعی اپنے اس عقیدے کا خیال ہوتا کہ کھربوں سال کی زندگی کا تعلق آج کے اعمال سے ہے، تو بتائیے مسلمان ایسی زندگی گزارتا اور اپنی اولاد کے اعمال سے یوں بے فکر ہوتا اور اپنی اولادوں کو یوں ہی بے نمازی دیکھتا رہتا، اور بیٹیوں کی حیا کی چادر تار تار ہو گئی یوں ہی سکون سے رہتا۔ تو یہ دونوں تصور غلط ہو گئے۔ ایک تو یہ سمجھ بیٹھے کہ میری آج کی زندگی کا تعلق بھی اعمال سے کچھ نہیں، اور کل کی زندگی کا تعلق بھی ان اعمال سے کچھ نہیں۔ یہ ذہن بن چکا ہے۔ ورنہ جہاں یہ یقین ہوتا ہے کہ آج کی زندگی کا تعلق کل کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، تو بتائیے اپنے بچوں کے پہلے 30 سال پہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یقین ہوتا ہے کہ اگلی 40-50 سال کا زندگی کا تعلق اس سے۔ کچھ پڑھے گا، کچھ سیکھے گا، کچھ کمائے گا، کسی کام کا بنے گا، کیا کہتے ہیں، اس کا کیریئر بن جائے گا، اس کا مستقبل بن جائے گا۔ تو یہ بڑے دو قصور آ گئے ہماری زندگیوں میں، ذہن خراب ہو گیا۔ ایک تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ زندگی کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے کیا تعلق زندگی کا؟ سچ بول رہے ہیں، کیا تعلق نماز زندگی سے؟ دیانت کا کیا تعلق آج کی دنیاوی زندگی سے؟ حرام نہ کھانے کا کیا تعلق ہے آج کی زندگی سے؟ جب یہ ذہن بن گیا کہ تعلق نہیں ہے اعمال کا احوال سے، تو احوال صحیح کرنے کی فکر ہے، اعمال صحیح کرنے کی فکر کہیں بھی نہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ورنہ جب بھی احوال خراب ہوتے ہیں تو احوال کی طرف، اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی۔ اللہ کے پیاروں میں ایسا نہیں تھا۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا۔ اللہ کے پیاروں کی شان کیا ہے؟
فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو فوراً ان کی نظر اپنے اعمال کی طرف گئی، اللہ کہیں کوتاہی ہو گئی ہے جو ہمیں خیال بھی نہیں ہوا، دھیان بھی نہیں گیا، کہیں غلطی ہو گئی، پتہ بھی نہ لگا، معاف فرما دے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں 100% یقین تھا کہ احوال کا تعلق اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں احوال میں ذرہ برابر بھی فرق پایا، فوراً اعمال کی طرف رجوع کر لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں کہ احوال کا تعلق، اس زندگی کا تعلق، اگلی زندگی کا تعلق اعمال سے۔ اتنی بڑی گمراہی آ گئی، اتنی بڑی گمراہی آ گئی کہ آج اس کے نتیجے میں حالات کتنی خراب کیوں نہ ہو جائے، انفرادی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، قومی، کتنی حالات کیوں خراب نہ ہو جائیں، اصلاح اعمال کی طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ ہاں اگر زیادہ نظر جاتی بھی ہے تو کسی عامل کی طرف جاتی ہے، کسی تعویذ گنڈے کی طرف جاتی ہے، اور زیادہ بزرگی آ گئی تو کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ وہ ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے کہ ہم نے سوچا ان احوال کا اعمال سے کیا تعلق ہے، کہ نماز بیٹا نہیں پڑھ رہا تو اس کا گھر سے کیا تعلق ہے، بیٹی شرم و حیا کی چادر نہیں کر رہی تو اس کا گھریلو زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے، باپ حرام حلال دونوں مکس کر کے لے کے آ رہا ہے تو اس کا ہمارے حالات کے خرابی سے کیا تعلق ہے، جھوٹ بول کے خیانت کر کے آج کمایا ہے، اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ تمہارے احوال کا تعلق تمہارے اعمال سے، تمہاری سعادت، تمہاری شقاوت، تمہاری خوش نصیبی، تمہاری بد نصیبی، تمہارے حلال کی درستگی، تمہارے حالات کا بگاڑ، تمہارے اعمال کے اچھائی برائی سے ہے۔ مانو یا نہ مانو، اللہ کا تو یہی کہنا ہے، اللہ کے رسول کی تو یہی بات ہے، قرآن نے تو ہمیں یہی بتایا کہ زندگی سنوارنی ہے، حالات بنانے ہیں تو اعمال ٹھیک کر لو۔ ہم کہتے نہیں آمدنی ٹھیک ہو جانی چاہیے، ہم کہتے نہیں کاروبار ٹھیک ہو جانا چاہیے، ہم مادی اسباب و وسائل پر وہ تو نظر رکھتے ہیں، اعمال کی فکر نہیں ہوتی۔ کہ اعمال سے بھی کوئی تعلق ہے۔ اور میرے عزیزو، پتھر پہ لکیر ہے، قسم خدا کی، جس کے اعمال ٹھیک نہ ہوئے اس کی کبھی زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ آپ کہیں گے ہم نے تو بہت سارے بگڑے ہوئی اعمال والوں کو دیکھا ہے، بڑے مزے میں، بڑے مزے میں ہے، تو یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں ان کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتی، تمہیں صرف 2 کروڑ کی گاڑی نظر آتی ہے، تمہیں اسے صرف 5 کروڑ کی اس کی سواری نظر آتی ہے، تمہیں صرف 2000 گز کی کوٹھی نظر آتی ہے، تمہیں صرف اس کے عہدے اور منصب نظر آتے ہیں، تمہارے نزدیک صرف اسے پروٹوکول آنکھوں کے سامنے ہیں، تمہیں نہیں پتا اس کے اندر کی زندگی میں کتنی تلخی ہے، کتنی تلخی ہے۔
اور یہ آج کا اور کل اس سے زیادہ خوفناک، کل اس سے زیادہ تکلیف دے۔ تو جو بھی احوال ہے، اگر انفرادی زندگی ہے اور انفرادی زندگی کے اعمال خراب ہوئے تو احوال بھی انفرادی زندگی سے، نجی زندگی کے اعمال خراب ہوئے تو احوال بھی نجی زندگی کے خراب ہوں گے، اور اگر اجتماعی زندگی کے اعمال خراب ہوئے تو حالات بھی اجتماعی زندگی کی خراب ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب کسی قوم میں غلول آ جائے، غلول کہتے ہیں امانت میں اور قومی خزانوں میں خیانت، اور غلول کا لفظ ویسے بھی خیانت میں استعمال ہوتا ہے، فرمایا جب یہ آ جائے گا تو دلوں میں ہر وقت خوف رہنے لگے گا۔ جب بددیانتی ہو جائے گی، خیانت ہو جائے گی، تو امن و امان ختم ہو جائے گا۔ باہر سڑک پہ، بازار، گھر، تمام ہر جگہ ایک خوف سا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ عمل خراب ہوا، اس کا یہ رد عمل آئے گا۔ وَلَا فَشَ الزَّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ۔ جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہوگی تو وہاں اموات کی کثرت ہوگی۔ یہ عمل خراب ہوا، یہ ریاکشن آیا، یہ رد عمل آیا، آئے گا رد عمل۔ یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں، یہ رد عمل ادھار نہیں ہے، اس دنیا میں آئے گا۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ جب قوم ناپ تول میں اور خرید و فروخت میں خیانت کرے گی، کمی کرے گی، تو اللہ رب العزت اس کے اندر سے رزق اٹھا لے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رزق اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رزق لے لے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ رزق تو بہت ہوگا لیکن کھانے کی فہرست بہت چھوٹی ہو جائے گی، سب چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، صرف سوپ پی سکتا ہے۔ دولت کے ڈھیر ہیں، چپاتی نہیں کھا سکتا۔ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ رزق ہوگا نہیں کھا سکیں گے۔ حضرت فرمانے لگے ایک صورت یہ ہوگی، اور ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ گہرانی اتنی ہو جائے گی کہ ہر ایک آدمی کی قوت خرید سے چیز نکل جائے گی، قوت خرید بھی نہیں رہے گی۔ اب جو کھا سکتے ہیں ان کی قوت خرید بھی نہیں ہے، اور جو کھا نہیں سکتے ڈاکٹر نے انہیں کھانے سے منع کر دیا۔ جو کھا سکتے ہیں ان کی قوت خرید بھی نہیں ہے، اور جو خرید سکتے ہیں وہ کھا نہیں سکتے۔ تو یہ احوال ایسے ہی نہیں آتے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے جیسا عمل ہے حالات ایسے ہی آئیں گے۔ اور جب کسی قوم کی عدالتوں میں ناحق فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں خون کا بہنا کثرت سے ہو جاتا ہے، قتل و غارت کی کثرت ہوتی ہے۔ اور جب قومیں آج شکنی کیا کرتی ہیں، وعدہ خلافی کیا کرتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس پر دشمن مسلط کر دیتا۔ تو بتائیے ان 5 چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز نہیں جو ہم میں نہیں ہے؟ اور بتائیے کون سا رد عمل ایسا ہے جو نہیں آیا؟
یہ تو ہمارا ذہن خراب ہو گیا نا کہ زندگی کا اعمال سے کیا تعلق ہے، اس بگاڑ کا گناہوں سے کیا تعلق ہے، اس فساد کا اللہ کے نافرمانی سے کیا تعلق ہے، اس مصیبت کا حرام کھانے سے کیا تعلق ہے. یہ تو ہمارا ذہن ہے نا. لیکن جس ذات نے احوال دینے ہیں، جہاں سے احوال کے فیصلے ہیں، اس کا تو قانون یہی ہے کہ جیسے تمہارے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے احوال نیچے آتے ہیں. اس ذات کا تو یہی فیصلہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو آئیے نا تم پہ مصیبت، کسی بھی رنگ کی، کسی بھی شکل کی، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ہدایات اللہ کی طرف سے جو آئی ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ جب بھی کوئی چیزیں تمہیں زندگی میں ناگوار اور مشکل آئے، پریشانی آئے، تو سب سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو. کہیں نقص کہاں ہے، خطا کہاں ہوئی ہے، کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے، کہاں خطا ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے کیا ہونا ہے، غیبت کرنے سے کیا ہونا ہے، اندر حسد کینہ بغض رکھا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیسے زنا گناہ ہے نا زہری جسم کا، چوری کرنا گناہ ہے نا زہری جسم کا، جیسے شراب پینا گناہ ہے نا زہری جسم کا. فرمایا کرتے تھے ایسی دل میں کبر رکھنا، تکبر ہونا، اور اس دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ اور بغض رکھنا، اس دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہونا، فرمایا یہ بھی شراب اور زنا کی طرح کے گناہ ہیں. یہ بھی ایسے ہی گناہ ہے. اب کہتے ہیں ایک گن بھرا ہوا ہے تو کیا اس کا زندگی میں ریئیکشن نہیں آئے گا؟ کیا اس کا انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کیا اس کا رد عمل نہیں آئے گا؟ یہ ہماری بھول ہے بھائی، کہ اس زندگی کا اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اعمال کا جو کچھ ہونا ہے مرنے کے بعد ہونا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہاں بھی رد عمل ہوگا، وہاں پورا کا پورا اجر و ثواب ملے گا، سزا پوری کی پوری ہوگی، لیکن ہر چیز ادھار پہ نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو، آج کے بارے میں بھی ذہن خراب ہے، سمجھتی نہیں کہ اس کا تعلق اعمال سے، اور کل کے بارے میں بھی ذہن خراب ہو چکا ہے. اتنی غفلت ہے، اتنی دنیا پرستی ہے، یا ایسی لذت دنیا کی زندگی سے ہے کہ یہ بھول ہی گئے کہ اس زندگی کا بنا بگڑنا اعمال سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی بھول گئے. اس لیے بچوں کی 30 سال پہ تو محنت کرتے ہیں 80 سال کی زندگی سنوارنے کے لیے، اس کی 80 سالہ زندگی پر توجہ نہیں دیتے کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے. اس پہ توجہ نہیں ہوتی. تو احوال کی درستگی اعمال کی درستگی کے ساتھ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيب، آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ یہ کیوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کیوں؟ اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے، آیا ہوا رزق نکل جاتا ہے، یا آیا ہوا رزق کا صرف چوکیدار رہتا ہے، اس کا نفع اسے کچھ نہیں ملتا. اس کی مزدوری کرتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے خوار ہوتا ہے، اس سے اسے آرام اور راحت نہیں ملتی. مال اکٹھا کیا خوار ہوا، پریشان ہوا، راحت کوئی نہیں ملی اسے. جن کے ہاتھوں میں دیا اس مال نے اور زیادہ دکھ دیا.
غم زدہ کر دیا. شاید نہ ہوتا تو اتنا دکھی نہ ہوتا، اتنی پریشانی نہ ہوتی. اور یہ کیوں ہوا؟ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، گناہ کی وجہ سے رزق کے اس نفع سے محروم ہو گیا. گناہ آئے گا، رد عمل آئے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے آدمی تھے اور اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور ان کے علم کے پیچھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا تھی. ابھی نوعمر تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور سحری کے وقت لوٹے میں پانی لے آتے، مسواک چبا لیتے، آپ کو سحری کے وقت پیش کر دیتے. ایک دن آپ ان کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے عبداللہ ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں. سبحان اللہ، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں. اللہ اچھے لوگوں کی صحبت دے دے نا تو آدمی کی سوچ کی پرواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اچھے لوگوں سے جوڑ دے نا تو آدمی کی فکر اور سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی. اور گھٹیا لوگوں کے آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کی سوچ اور فکر بھی، اس کے اندر بھی فساد آ جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے، اللہ کے نبی کی رفاقت ملی، خدمت ملی، صحبت ملی، تو سوچ کی پرواز بھی بہت بلند ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے. بڑے بڑے لوگ موجود تھے آپ کے زمانے میں، لیکن آپ کو مقام کیا ملا؟ آپ امام المفسرین بنے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے امام بن گئے. جہاں کسی آیت کے مفہوم میں اور تفسیر میں مشکل آتی یا مختلف رائے ہوتی تو پوچھا جاتا کہ پوچھئے ذرا عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے. ایسا علم. تو آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے بتایا کہ اعمال کا رد عمل آتا ہے اس دنیا میں بھی، اچھے اعمال کا اور برے اعمال کا. فرمایا کرتے تھے ان الحسنۃ ضیاء للوجہ وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس وان للسیئۃ اساء للوجہ وضعفا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضا فی قلوب الناس او کما قال. فرمایا نیکیوں کا بھی اپنا ایک رد عمل ہے اور نیکیوں کا بھی اپنا ایک اثر ہے. بس نیکیوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا. نیکی خالص ہے. فرمایا خالص نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بارونق بنا دیتا ہے، جیتے جی بھی اور دنیا سے جاتی ہوئی بھی. ضیاء للوجہ، اور اللہ اس کے بدن کی طاقت میں برکت بھر دیتے ہیں، قوت بھر دیتے ہیں. یہ منی پہلوان بن جاتا ہے، نہ نہ نہ، اللہ اس بدن سے اتنے کام لیتے ہیں کہ بس اوقات یقین ہی نہیں آتا. وقوۃ فی البدن، اور اللہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں. جس چیز کی جب ضرورت پڑتی ہے اللہ آسانی سے مہیا کر دیتے ہیں، اور جو دے رکھی ہے اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور نیکی کا خاصہ ہے اور نیکی کا اثر ہے. عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے. عمل خراب ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے لگا، اعمال خراب ہو گئے، احوال بھی خراب ہو جائیں گے، چہرے کی رونق چلی جائے گی، بدن کی صحت ختم ہو جائے گی، نکما بدن ہو جائے گا، کسی کام کے لیے اس کا بدن استعمال ہی نہیں ہوگا. رزق میں ہمیشہ محتاجی رہے گی، ہمیشہ تنگ رہے گا. کروڑوں ہوگا، کھربوں ہوں گے،
لیکن پھر بھی اندر کا فقیر ہی رہے گا، محتاج ہی رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں ایک سزا آتی ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ۔ گناہ کی ایک سزا اس دنیا میں اللہ اس عذاب کی شکل میں دیتا ہے کہ ان گھروں سے محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، اس معاشرے سے محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، اس خاندان سے محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک چھوٹا سا جملہ کہا کرتے تھے، ہم اکثر شادی کے موقع پہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں، حد فرمایا کرتے تھے، نیک رہو گے نا ایک رہو گے، نیک رہو گے نا ایک رہو گے، اور اگر نیک نہ رہے ایک بھی نہیں رہو گے۔ گناہوں کا رد عمل ہوتا ہے، گناہوں کا رد عمل ہوتا ہے، میاں بیوی کی محبت نفرتوں سے بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ شوہر کو خوش کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرتی ہے، یہ شوہر بیوی کو خوش کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر رد عمل آتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کا لحاظ نہ کیا تو ان کے دلوں سے ایک دوسرے کا لحاظ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا لحاظ نہ کیا تو ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ بھی ختم ہو گیا۔ جب اس محسن حقیقی کے احسانات کا خیال نہ رکھا تو پھر بیوی شوہر کے احسانات کا خیال رکھے گی۔ جب اس محسن حقیقی کا خیال اس شوہر نے نہیں رکھا تو اس بیوی کا احسانات کا خیال یہ خاک رکھے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو گناہوں کی ایک سزا اس دنیا میں محبتوں کی مٹھاس سے وہ اولادیں محروم ہو جاتی، محبتوں کی مٹھاس سے وہ ازواجی رشتہ خالی ہو جاتا ہے، محبتوں کی حلاوت سے وہ گھر خالی ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر پہ لکیریں میاں کسی گھر میں نہیں دیکھو گے، جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی وہاں نہ سکون رہے گا نہ محبتیں رہیں گی۔ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، گاڑی ہو سکتی ہے، بنگلہ ہو سکتا ہے، کارخانے ہو سکتے ہیں، فیکٹریاں ہو سکتی ہیں، آمدنیاں ہو سکتی ہیں، لیکن محبتیں اور سکون نہیں ہو سکتی۔ تو اعمال خراب ہوئے، احوال ٹھیک نہیں رہ سکتے، رد عمل آئے گا اور ادھار پہ نہیں جائے گا، نقد آئے گا، نقد آئے گا۔ تو یہ ایک بڑی کوتاہی ہے میرے عزیزو، جو آج ذہنوں سے بالکل غلط ہو چکی ہے کہ اعمال کا ہمارے احوال سے تعلق ہے، احوال کا ہمارے اعمال سے تعلق ہے۔ جب بھی ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً اسباب کی طرف جاتے ہیں، وسائل کی طرف جاتے ہیں، تعلقات کی طرف جاتے ہیں، یہ خیال ہی نہیں جاتا کوئی اعمال میں تو خطا نہیں ہوئی۔ پیغمبر اللہ کے پیارے وہ فوراً اعمال کی طرف جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ عمل کا تعلق حال سے ہے، اعمال کا تعلق احوال سے ہے، احوال کا تعلق اعمال سے ہے۔ معافی ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت 40 سال کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں، 50 سال کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں، 90 سال کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی معافی نصیب فرما دے۔ ہاں، یہ سارے برے اعمال کی گندگی دھو دیتے ہیں، سارے برے اعمال کی گندگی دھو دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو سچی معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، جو سچی معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، ہم اس دنیا میں اس اچھے اعمال کے 3 بدلے دیں گے۔ اس کا اچھا رد عمل آئے گا اور بہت شاندار آئے گا۔
اس دنیا میں، ادھار نہیں. اس لیے کہ معافی سچے دل سے ہونا، سارا بد عملیوں کا گند صاف ہو جاتا ہے. چاہے وہ 40 سال کا اکٹھا کیا ہے، 50 سال کا اکٹھا کیا ہے، 80 سال کا اکٹھا کیا ہے، وہ سارا گند صاف ہو جاتا ہے اگر سچی معافی مانگ. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو سچی معافی مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار، جو بار بار معافی مانگتا ہے تو ہم اللہ اسے 3 انعام اس دنیا میں دیتا ہے. عمل اچھا ہوا، احوال اچھے آئے، اور ایسے شاندار انعام ہیں. فرمایا کرتے تھے جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. دیکھو، ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکلے گا، ہر تنگی سے، ہر رکاوٹ. ارے میاں کوئی نہیں بندش کر سکتا اگر اللہ کھول دے تو. اور یاد رکھیے گا جب اللہ ہی بند کر دے تو کوئی بندش نہیں کھول سکتا، پھر کوئی نہیں کھول سکتا. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اس لیے کہ استغفار، معافی ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، ایسی شاندار عبادت ہے کہ ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے، بشرطیے کہ ندامت کے ساتھ ہو، دل کی سچائی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو. من كل ضيق مخرجا. آج مسلمان مشکلات میں گھرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، استغفار نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ استغفار کرنے سے ڈرتا ہے کہ زندگی نہ بدلنی پڑے. یہ چاہتا ہے کرتوت وہی رہیں، حرکتیں وہی رہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں. تو استغفار ندامت کے ساتھ ہو. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے کوئی راستہ نکل جائے گا. ومن كل هم فرجا، اللہ کریم اسے ہر غم اور ہر ہم سے نجات نصیب فرما دے گی. سبحان اللہ. اب دیکھیے نا، ہر آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یا ہر آدمی کسی غم میں مر رہا ہے. صحت کا غم، ساس کا غم، بہو کا غم، شوہر کا غم، بیوی کا غم، اولاد کا غم، غم ہی غم. نہیں ہے تو وہ بھی غم میں ہے، جس کی ہوئے وہ بھی غم میں ہے، جس کی جوان ہو گئی برسر روزگار ہے وہ بھی غم میں ہے، جس کی اولاد کما رہی ہے وہ بھی غم میں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ایسی مصیبت آئی ہے ان گناہوں کی نحوست نے، کہیں زندگی کا چین نہیں رہا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں لذت نہیں رہی، ان نعمتوں کا لطف نہیں رہا، ان نعمتوں میں آرام اور سکون نہ رہا. یہ ان گناہوں کی نحوست ہے. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ہر غم سے، ہر ہم سے نجات. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے اور سچی توبہ اور معافی سے ہمارے گناہوں کی گندگی صاف ہو جائے. یقین جانیے یہ دنیا جنت لگے گی، جھونپڑی والا بھی جنت کے مزے لوٹے گا. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے حاکم نے انہیں جیل ڈالنے کا آرڈر جاری کر دیا. اس کے کرندے انہیں جیل لے کے جا رہے. آپ کے چہرے پہ ایک اطمینان ہے، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، آپ تو جیل جا رہے ہیں. فرمایا میری جنت تو میرے دل میں ہے، یہ مجھ سے کون چھین سکتا ہے. اب تنہائیوں میں جنت سے خود ہی مزے لیں گے. یہ اندر جنت کا مزہ دیتا ہے، اندر خوش ہے. اصل زندگی تو آدمی کے اندر کی بے چینی ہے نا. کوٹھی بڑی ہو، کھانے شاندار ہو، گاڑی اچھی ہو، اور اندر سے آدمی دکھی ہو، بتائے مزہ آئے گا؟ ذہنی الجھن کا شکار ہو اور محل نما گھر ہو، بتائیے اس کو مزہ آئے گا؟ اور یہاں جنت کا مزہ ہو، سبحان اللہ، چٹائی پر بھی مزے کی نیند آئے گی، پھٹے پرانے کے اندر بھی بادشاہوں کی طرح سکون سے رہے گا. یہاں اصل اندر ہے نا.
وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ اگر معافی ہماری سچی ہو جائے اور گناہوں کا گند صاف ہو جائے، تیسری چیز کیا کیا ملے گی؟ وَرَزَقَهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک راستہ بند ہوگا اللہ دوسرے راستے سے دے دے گا، دوسرا بند نہیں ہوا تیسرے سے اللہ دے دے گا، ادھر سے کچھ ہوا اللہ چوتھے سے دے دے گا۔ وہ تو رزاق ہے، وہ تو رزاق ہے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے بھائی؟ اور اس کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا، اس کے سچے نبی نے ہمیں بتا دیا، جو معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی گندگی صاف کر لے گا، اللہ رب العزت اس پہ رزق کی اور معاش کی تنگی نہیں آنے دیں گے، رزق کی اور معاش کی تنگی نہیں آنے دیں گے۔ جو بھی احوال میرے خراب ہے اس میں کہیں میرا قصور ہے نا بھائی، کہیں قصور ہے، کہیں ظاہر کا گناہ ہے، کہیں باطن کا گناہ ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں کینہ اور بغض اور حسد ہے، کہیں بد زبانی ہے، کہیں تانے ہیں، اور کہیں اندر ہی اندر نفرتیں ہیں۔ تو اعمال کا اس زندگی سے تعلق ہے، اس زندگی سے تعلق ہے۔ تو زندگی درست کرنا چاہتے ہیں، احوال سنوارنا چاہتے ہیں، اور میرے عزیزو اپنے بھی اور اپنے بچے بچیوں کی بھی تو فکر کرو ان کے اعمال ٹھیک ہو جائے۔ عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے، امیر المومنین تھے، خزانے کا سارا اختیار آپ کے پاس تھا، اپنے بچوں کے لیے کوئی لمبی چوڑی دولت چھوڑ کے نہیں گئے، چند سکے چھوڑ کے گئے۔ کسی نے کہا عمر بن عزیز تیرے بچے ہیں، کچھ چھوڑ کے بھی نہیں گیا اور جا رہا ہے؟ کہا بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں ایسے اعمال کرا دیے اور اسے ایسے اعمال دے کے جا رہا ہوں جب چاہیں گے اللہ کے خزانے سے لے لیں گے۔ ایسے اعمال انہیں دے کے جا رہا ہوں جب چاہیں گے اللہ کے خزانے سے لے لیں گے۔ اور اعمال خراب کر کے دے گا، باپ خزانے بھی چھوڑ کے چلے جائے تو بتائیے زندگی اچھی ہو جائے گی؟ پھر تو جھونپڑیوں والے خودکشیاں زیادہ کرتے ہیں نا، پھر تو پاسماندہ دنیا کے لوگ خودکشیاں کرتے، یہاں تو ترقی یافتہ کی دنیا کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اعمال خراب ہو گئے تو احوال خراب آئیں گے بھائی۔ تو احوال درست کرنے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اپنے احوال پہ نظر رکھنی ہوگی۔ یہ بڑا ذہنی فطور ہے اور یہ بڑی گمراہی ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے کہ اس زندگی کا اعمال سے کیا تعلق ہے، زکوٰۃ سے کیا تعلق میری زندگی کا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، رسول ادھر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کا پانی سمندر میں تھا اور ضائع ہو گیا۔ آپ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کا مال خشکی اور تری میں ضائع نہیں ہوتا، ہاں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی اس کا بقیہ مال بھی خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، خطرہ آ گیا اس میں بربادی کا۔ اور محدثین نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کی رقم مل گئی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، اپنا بقیہ مال بھی خراب کر دیا۔ اور دوسری صورت یہ کہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالی، عمل کا رد عمل آتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تم زکوٰۃ کو صحیح ادا کرو تو ایسا ہے جیسے تم نے اپنے مالوں کو قلعے میں محفوظ کر دیا۔
وداؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے دے کر۔ ہمارے یہاں کوئی مریض ہوتا تو سب سے پہلے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اچھا اسپتال کون سا ہے، اچھی دوائی کون سی ہے؟ ہاں کیوں؟ ان مادی چیزوں سے حالات کے سنورنے کا ایمان ہے، ان چیزوں کا انکار نہیں ہے، اسباب کے درجے میں ٹھیک ہیں، لیکن پہلا درجہ مسلمان کیا؟ صدقہ دے دو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے تمہارا اگر یہ عمل ہوگا تو اس کے بدلے میں اللہ یہ انعام دے گا، وداؤ مرضاکم بصدقہ۔ لیکن ہمارے یہاں صدقہ کا بھی علاج بھی ہے، یہی علاج کرانے کے لیے جائیں گے آغا خان میں، اور بس اوقات ہاں ساؤتھ سٹی میں جائیں گے اور فیس دیں گے 1,00,000 1,50,000 روپے، اور صدقے کا بکرا دیں گے 5,000 روپے والا۔ ارے میاں اللہ کا خوف کریں، جب اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے تو اتنا تو دو نا جتنا ادھر خرچ کر رہے ہو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، آدھا ہی کر لو میاں۔ اس لیے کہ وہاں یقین ہوتا ہے کہ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہاں رسم پوری ہوتی ہے دے دو یار، اگر یقین ہوتا تو یہاں بھی کھلے دل سے خرچ کرتا نا، صدقہ کھلے دل سے نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ، صدقے سے تمہاری بیماری کا علاج ہے، نبی کی بات سچی ہے، میرے صدقے دینے میں قصور ہے، میری نیت میں فتور ہے، میرے یقین میں فتور ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مشکلات کا راستہ روکو، پریشانیوں کا راستہ روکو، کس کے ذریعے؟ دعاؤں میں گڑ گڑا کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاؤ گے، رو گے، تو آنے والی آفتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو عمل کا احوال سے تعلق ہے، عمل کا حالات سے تعلق ہے، عمل کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے، احوال اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اتفاقاً ہو گیا، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، اس کائنات میں ایک منظم نظام چلتا ہے، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں زندگی اور موت کے کشمکش میں، ارے زندگی اور موت کے کشمکش میں کوئی نہیں ہوتا میاں، جو موت کا وقت آتا تو بس وہی وقت ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا زندگی اس سے کشمکش کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر لے، یہ محاورہ ہی غلط ہے۔ نہ یہاں کچھ اتفاقاً ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی کشمکش ہوتی ہے، یہاں تو ایک نظام ہے، وقت مقرر ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں جن اعمال پر فیصلہ ہے اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا، مرتب نظام ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو عمل کرو گے نا سزا آئے گی، دیر سویر ہو سکتی ہے، جوانی کی سزا بڑھاپے میں مل سکتی ہے، آج کا عمل اس کا رد عمل ہو سکتا ہے کئی سالوں کے بعد آ جائے، اور تم بھول ہی جاؤ کہ میں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا، اور جب رد عمل آ گیا پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے یہ کہاں سے آ گیا، ارے میاں جو کیا تھا یہ اس کا رد عمل ہے۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جو ذات اس پہ نگران ہے وہ ہر وقت تمہاری طاق میں ہے، جس نے جزا سزا دینی وہ ہر وقت طاق میں۔ نیکی نہیں پرانی ہوتی، گناہ نہیں بھلایا جاتا۔ تو احوال کا تعلق اعمال سے، بھائی میری نجی زندگی کا بھی تعلق، میری انفرادی زندگی کا تعلق، میری گھریلو زندگی کا تعلق، اور قومی زندگی کا تعلق بھی
اعمال سے ہے۔ ہم کہتے ہیں یوں ہو جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم کہتے ہیں یوں ہو جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں، اور لوگ سناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی، نئے انتخابات ہو جائیں گے تو یہ پارٹی آ جائے گی تو یہ گروہ ہو جائے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک سے ایک نیا خناس پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ تو ہماری توبہ کرنے سے ہوگا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہوگا۔ جس قدر اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ کیسے پتہ لگتا ہے؟ فرمایا جب تمہارے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں جو بڑے قومی ذمہ داریاں آ جائیں گی، دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، اور بارشیں بے موسم ہو جائیں گی، راضی ہوتا ہوں حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں تمہارے قومی ذمہ داریاں ہوں گی۔ حلیم، جن کے دل کے اندر دل ہے، اب تو دلوں میں پتھر ہے نا، اب سینوں میں پتھر ہے۔ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں تمہاری قومی ذمہ داریاں ہوں گی، اور دولت سخیوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، اور موسم کے مطابق بارشیں ہونے لگیں۔ تو احوال آتے ہیں اعمال کی بدولت، اعمال جیسے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمارے احوال بھی درست فرما لے، اور اللہ رب العزت ہمیں اعمال کی اصلاح کی فکر بھی نصیب فرما دے۔ اصلاح احوال کا تعلق اصلاح اعمال سے ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ چند نکاح ہیں، نکاح کے بعد دعا کرتے ہیں۔ صرف دولہا آگے آ جائے بھائی، دولہا آگے آ جائے۔ محمد طلحہ رضا، دولہے آگے آ جائیں، آ جاؤ، 3 دولہے ہیں نا، ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ خان کون ہے؟ وہیں کھڑا ہو جائے اپنی جگہ پر۔ بسم اللہ خان، نسیم اللہ خان، آپ کا نام؟ آپ نے بچی سے پوچھ لیا؟ مجھے اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ شکیل احمد، ماشاءاللہ۔ امان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی بھائی دوسرا نکاح فاروق، فضل الرحمان، ماشاءاللہ۔ محمد طلحہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر سیف اللہ خان، ماشاءاللہ۔ بچی سے پوچھ لیا؟ مجھے اجازت ہے؟ ماشاءاللہ۔ محمد طاہر، ماشاءاللہ۔ شفیق الرحمان، ماشاءاللہ۔ محمد نعمان، ماشاءاللہ۔ محمد طاہر وکیل، جی آپ نے بچی سے پوچھ لیا؟ مجھے اجازت ہے؟ محمد خالد، ماشاءاللہ۔ سمیع خان، ماشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام:
فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. بھائی محمد طلحہ، میں نے آپ کا نکاح غانیہ نعیم جو کہ بیٹی نعیم اللہ خان صاحب کی، ان کے ساتھ باوکالت جناب بھائی نسیم اللہ خان صاحب، بشاہت جناب بھائی شکیل احمد صاحب، بھائی امان اللہ خان صاحب، بھائی بس 5 تولہ سونا بصورت زیورات کے 10,000 روپے نقد اس کے عوض میں آپ نے قبول کر لیا؟ ماشاءاللہ. بھائی فضل الرحمان، میں نے آپ کا نکاح سارہ نعیم کے ساتھ جو کہ بیٹی ہے نعیم اللہ خان صاحب کی، بوکالت جناب بھائی ڈاکٹر سیف اللہ خان صاحب، بشاہت جناب بھائی محمد طاہر صاحب، شفیق الرحمان صاحب، بھائی بس 3 تولہ سونا بصورت زیورات کے آپ نے قبول کر لیا؟ ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ. بھائی محمد نعمان، میں نے آپ کا نکاح فائزہ بنت قدیر احمد کے ساتھ باوکالت جناب بھائی محمد طاہر صاحب، بشاہت جناب بھائی محمد خالد صاحب، سمیع خان صاحب، بھائی بس 3 تولہ سونا بصورت زیورات کے آپ نے قبول کر لیا؟ اللہ بہت قبول فرما لے بھائی ماشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ان نکاحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا، باہمی محبتیں خوشیاں عطا فرما، عزتیں سعادتیں عطا فرما، نیکی کے راستے میں ایک دوسرے کا معاون بنا، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اس حلال کی برکت سے ہر حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، ان نکاحوں کی بدولت زندگی میں، صحت میں، رزق میں برکت وسعت عطا فرما، دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما. ان کے بڑوں کے لیے ان خوشیوں کو راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنا. مولا کریم، ہم سبھی کو اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. مولا کریم، جو گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے اے مولا اپنے فضل سے محفوظ فرما. گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنا آسان فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. اپنے گھروں کو گناہوں کی پاک زندگی ہم سب کو عطا فرما. اپنے فضل سے مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گھن نصیب فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے رسول کی پیاری محبت عطا فرما. ساری امت کے حال پہ رحم فرما. اے مولا کریم، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما. نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. جو لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، عصبیت کا زہر گھول رہے، رنگ نسل وطن علاقے اور زمانوں کو بنیاد پر مسلمانوں کے تقسیم کرنے کے درپے ہیں اور مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دے رہے ہیں، اے مولا کریم مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، ان کی اس بے دینی سے محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس عظیم نعمت پر
باہمی اتفاق نصیب فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما یا ارحم الراحمین۔ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اس امت کو ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے ملک کو سلامتی کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، دین دشمن ملک دشمن سے وطن عزیز کو محفوظ فرما، ان کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔